بہت شکریہ شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اور شیخ صاحب یہ ایک میسج آیا ہے یہیں پر چیٹ باکس میں کہ سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی پوتی یا نواسی کے شوہر کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتی ہوں؟ کیا وہ میرے محرم ہیں؟ پوتی یا نواسی کے شوہر۔ پوتی یا نواسی کا شوہر؟ جی، پوتی یا نواسی کا شوہر جو ہے، چونکہ پوتی جو ہے، پوتی نواسی بیٹی اور آگے بیٹا ان کی اولاد ہے، جی، اور اس کا شوہر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ شوہر کوئی باہر کا آدمی ہے، وہ محرم نہیں ہوگا۔ شوہر جو ہے وہ محرم نہیں ہوگا۔ پوتی نواسی اپنے دادا اور اپنے نانا کی محرم ہیں، لیکن پوتی نواسی کا جو شوہر ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ وہ ان کا اپنا داماد تو نہیں بنتا نا، وہ تھوڑا آگے۔ نہیں ہوں گی شیخ صاحب؟ دادی ساس نہیں ہوں گی؟ پوتی اور نواسی ان کے بیگم کی دادی، یعنی بیگم کی دادی۔ اچھا، خاتون کی دادی، خاتون کی دادی، خاتون، اچھا خاتون کی دادی۔ اگر خاتون کی دادی بنتی ہیں تو پھر وہ یقیناً محرم شمار ہوں گی، لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ جائز ہونے کے باوجود اس میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اب میں وہ حدود اربع نہیں بتاتا۔ ایک صاحب نے درخواست کی کہ ہمارے لیے تعاون کیجئے، ہم اپنی ساس کا ویزا نکالنا چاہتے ہیں، اکیلی ساس کا۔ تو مجھے معلوم ہے کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل شخص، انہوں نے پوچھا کہ تمہاری ساس کی عمر کیا ہے، جوان ہے؟ تو کہا کہ ہاں جوان ہے۔ کہا بہتر یہ ہے کہ اکیلی کو نہ لاؤ، ساس محرم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن آج جو حالات بن چکے ہیں، آج جو میڈیا نے لوگوں کے اندر گند پھیلا دیا ہے، اس کے نتیجہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ احتیاطاً ان سے بچا جائے تو بہتر ہے۔ اب ساس محرم ہے، لیکن جب کہا کہ وہ جوان ہے ابھی، تو کہا بہتر یہ ہے کہ اکیلی کو نہ منگاؤ۔ وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے جو موجودہ حالات میں تھوڑا سا جہاں خطرہ، آج تو آپ کو معلوم ہے کہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ رشتوں کا کوئی تقدس نہیں رہا۔ ایسے حالات میں بہتر یہ ہے کہ جو محرم ہے، صرف معروف قریبی محرم، وہیں تک رہا جائے۔ بہتر ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اسی حوالے سے ایک اور سوال ہے، یہی کہ بھانجے یا بھتیجے، وہ سیم اسی طرح کے رہے گا، وہ وہی رہے گا۔ وہ جو ہے وہ ملتا جلتا سوال جو ہے نا وہی ہے، بھانجا اور بھتیجا، اور یا بھانجے بھتیجے کی ادھر سے لیں یا ادھر سے لیں، احتیاط جو ہے نا وہ افضل ہے، احتیاط افضل ہے۔ احتیاط بہتر ہے شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اچھا شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں احتیاط کو بنیاد بنا کر نماز گھر میں ادا کرنا کیسا ہے، جبکہ ذریعہ معاش کے لیے باہر جانا ضروری ہے، دکان پہ، جاب پہ، جہاں پر بھی، تو نماز اگر گھر پہ پڑھیں تو کیسا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے نا موجودہ حالات میں، یا مثلا کرونا وائرس کے حوالے سے جو یہ حالات بنے ہیں، یا کوئی بھی وبا پھیلی ہوئی ہو، تو اس وقت اس کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک احتیاط یہ ہے کہ باہر کے علاقے کا کوئی آدمی اس علاقے میں نہ آئے، اور اس علاقے کا آدمی باہر کسی دوسرے علاقے میں نہ جائے۔ اب یہ تو احتیاط کی گئی، اور جب کچھ زیادہ زور تھا اس چیز کا، اس وقت مارکیٹیں بند کر دی گئیں، اس وقت چلنا پھرنا باقاعدہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، حتیٰ کہ مسجدیں تک بند کر دی گئیں۔ اب جب ہم سارا ٹائم لوگوں میں رہیں، صبح سے لے کے شام تک مارکیٹوں میں ہم گھومیں، صبح سے لے کے شام تک دکانوں میں ہم جائیں اور آئیں، صبح سے لے کے شام تک ان دفتروں میں کام کریں جن میں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، ایک بلڈنگ میں سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں، اور ایک کمرے میں 4-6 لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، سارے کام کریں، اور جب مسجد کی باری آئے تو احتیاط کرنا شروع کر دیں۔ یہ مناسب فعل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے
یا جیسے 8-10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے جس پہ ابھی نماز ویسے بھی فرض نہیں ہوئی، اور ایک آدمی جو زیادہ عمر رسیدہ ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو جتنا بھی کم از کم باہر نکلنے دیں وہ بہتر ہے، 60 سال کی عمر کا ہو گیا، 60+ ہے، ان لوگوں کے لیے اگر اس قسم کی کوئی احتیاط کہا جائے تو وہ بات تھوڑی معقول ہو سکتی ہے، لیکن ساری دنیا کا ہر کام کریں اور مسجد کی باری آئے تو احتیاط آ جائے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ایک ہمارے آفس کے کولیگ ہیں ماشاءاللہ تحقیقی مراحل میں ہیں فی الحال، تو ان کا 2 سوال تھے۔ ایک یہ سوال تھا کہ قرآن پڑھ کے تعویذ کو گلے پر لٹکانا یا کمرے میں کہیں لگانا قرآن پڑھ کے کیسا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے نا تعویذوں کا، قرآن پڑھنا کمرے میں، قرآن پڑھنا گھر میں، قرآن پڑھ کے دم کرنا سامنے اپنی بیوی کو، بچے کو یا کسی کو، یہ جائز ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ دم کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر آپ کے بارے میں یہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جو بھی کوئی بیمار ہوتا اس کو دم کرتے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جو آپ کے نواسے معروف ہیں، ان نواسوں کے لیے آپ کا دم کرنا بڑا مشہور ہے، اور وہ دم بھی معروف ہے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کر آپ دم کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہی کلمات پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان دونوں کو دم کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا اسے دم کرتے۔ دم کرنا قرآن پڑھ کر جائز، دم کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ کر جائز، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی تعویذ بنا کے دیا ہو۔ خلفائے راشدین سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تعویذ بنا کے دیا ہو، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، ان کے گھر میں کسی کے گلے میں کچھ دھاگا، کچھ تعویذ ٹائپ انہوں نے دیکھی تو انہوں نے انگلی ڈالی، دھاگا توڑا اور اس کو دیوار سے باہر پھینک دیا اور کہا کہ ابن مسعود کا گھر ان چیزوں سے پاک ہے۔ یعنی تعویذ کر کے گلے میں لٹکانا، تعویذ کر کے گاڑی میں لٹکانا، تعویذ کر کے گھر میں کسی کمرے میں لٹکانا یہ ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھ کے دم کرنا، حدیث سے ثابت شدہ دعائیں پڑھ کے دم کرنا یہ ثابت ہے۔ اب دم کر لیں گھر میں، مثال کے طور پر کسی کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی جن بھوت کا کوئی یہ وہ کا خطرہ ہے، جن ہے گھر میں، کسی کو ابھی تکلیف نہیں دے رہا، کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو اسے دم کرے، اور اگر کسی کو تکلیف ایسی نہیں ہے لیکن پتہ چل گیا کسی ذریعے سے کہ گھر میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھو، اس گھر میں سورۃ آل عمران پڑھو۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آپ دونوں ملا کے دیکھیں کتنی لمبی صورتیں ہیں دونوں۔ فرمایا کہ گھر میں تلاوت کرو، اور ساتھ فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتا ہے شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ آپ نے پڑھنے کا فرمایا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہاں قرآن لٹکا دے، یہ نہیں کہا کہ ان دونوں صورتوں کو لکھ کر دیوار پر لگا دے۔ اب یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ بھائی اگر تم پڑھ نہیں سکتے یا بار بار نہیں پڑھ سکتے تو ایسا کرو کسی بڑی سی پتھر کی سیل پہ لکھ کے اس کو دیوار کے ساتھ لگا دو۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعویذ کر کے کسی کو دینا، گلے میں، بازو میں، کہیں بھی باندھنا اور اس کا حکم دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم ثابت نہیں ہے۔ دم ثابت ہے کیجئے، اور تعویذ ثابت نہیں ہے اس سے بچیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے من علق تمیمہ فقد وکل الیہ، جس نے تعویذ لٹکایا وہ تعویذ کے سپرد کر دیا گیا، یعنی گویا کہ اللہ کی سپرداری اس سے ہٹ گئی۔ اور ایک حدیث میں ہے من علق تمیمہ فقد اشرکا، جس نے گلے میں تمیمہ یا تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ احادیث ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ہمیں تعویذوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، دم کرنا چاہیے۔
دم کرنا جسے رقیہ شریعہ کہتے ہیں، یہاں رقیہ شریعہ کہتے ہیں، ہمارے یہاں دم کہتے ہیں. دم کرنا جائز اور تعویذ لکھنا لٹکانا وہ صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. بارک اللہ. صاحب سوال دوسرا یہ ہے کہ نماز کے دوران ایک زندگی کا ایک حصہ گزار لیا، ایک عمر کا ایک بڑا حصہ گزار لیا کہ نیت کی ایک عادت ہو گئی ہے نماز کی، تو یہ اور دل کو جو ہے وہ اس سے تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میں یہ پڑھ رہا ہوں، ایک ہوش جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں نا، اگر زبان سے ادا کیا جائے. لیکن ان کا سوال یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو کیا اس کو کرنا گناہ کے زمرے میں آتا ہے یا بدعت کے زمرے میں آتا ہے؟ جہاں تک نماز کی نیت کا تعلق ہے، نماز کی نیت کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ نیت ہے کیا. آپ دوسرے لوگوں کی کتابوں کو چھوڑ دیں، علماء کے فتووں کو چھوڑ دیں، آپ ہمارے برصغیر پاک و ہند کی مشہور و معروف فقہ ہے فقہ حنفی. فقہ حنفی کی کتاب شرع وقایہ، آپ شرع وقایہ کو لے لیں اور اسے نیت کی جگہ، نیت کا چیپٹر جو ہے وہ کھولیں، وہاں یہ بات موجود ہے النیہ محلھا القلب، نیت کا مقام دل ہے، نیت کا مقام زبان نہیں بلکہ نیت کا مقام دل ہے. نیت کرنا ضروری ہے، واجب ہے، کوئی کام نیت کے بغیر ہوتا نہیں. صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کی روح سے ہر کام سے پہلے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کیا ہے وہ فقہ حنفی کی کتاب والے نے بھی لکھ دیا، محلھا القلب، اس کا مقام دل ہے، یعنی دل کا ارادہ، دل میں جو آیا ہے وہ نیت ہے. اب بعض لوگوں نے علماء میں سے ہی، علماء احناف میں سے ہی لوگوں نے پہلے تو یہ لکھ دیا کہ نیت کا مقام دل ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زبان سے بھی کہہ لیتا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے یا کوئی حرج نہیں ہے یا مستحسن ہے. اب یہ فتویٰ جو آگے کا حصہ ہے وہ کتب حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. پہلا حصہ صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے. اب اس کو زبان سے ادا کرنا یہ ہے مشورہ، اور یہ مشورہ اگر جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا ہوتا. انما الاعمال بالنیات، آپ اس کی شرح بیان کر دیں کہ لوگوں نیت نماز کے لیے یہ ہے، روزے کے لیے یہ ہے، فلاں کے لیے فلاں، مختلف چیزوں کی نیتیں بتاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت نہیں بتائی. خلفاء راشدین میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے کسی سے نیت کا تلفظ اپنی زبان سے کرنا کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. اگر نیت ثابت ہوتی تو کم از کم صرف عربی زبان میں ہوتی، یہ بھی تو طے ہے نا. جبکہ آج کل ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ جب سے یہ نیت کے کرنے کا سلسلہ ہمارے علاقوں میں آ رہا ہے، ہر کوئی اپنی زبان میں نیت کر رہا ہے. اردو والا اردو میں، پنجابی والا پنجابی میں، پشتو والا پشتو میں، ملباری والا ملباری میں، بنگالی والا بنگالی میں. اگر نیت کرنا زبان سے ضروری ہوتا تو صرف عربی میں ہوتا، اور ایسا نہیں ہے. اب یہ کہیں کہ کیا ہو جاتا ہے یا کیا حرج ہے، تو میں نے درس کے ضمن میں بات کی ہے کہ حرج کیا ہے. حوض کوثر سے پانی کے ملنے کی پھر توقع نہیں رہے گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ لوگ جو آ رہے ہیں، کچھ آپ شاید اس وقت شامل ہو چکے تھے یا نہیں، ایک جماعت آ رہی ہوگی حوض کوثر پہ، راستے میں رکاوٹ آ جائے گی، پوچھا جائے گا کیا فرمایا، تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تیرے دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کی. ان ایجادات میں سے یہ نماز کی نیت بھی ہے. وہ جو کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کی. سنت کے بارے میں آئے گا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف. یہ سارا ایڈریس دینا اللہ رب العزت کو لقمہ دینے کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت دلوں کی جانتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، کون سی اذان سن کے نکلے ہیں، سب کو معلوم ہے. یا گھر میں ہی
نماز پڑھنے لگے ہیں تو کون سی اذان ہوئی اور آپ اٹھ کے وضو کر رہے ہیں؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء، آپ کو معلوم ہے. آپ خوبصورت لباس پہن کر خوشبوئیں لگا کر گھر سے نکلنے گئے ہیں کہ میں جا کے عید کی نماز پڑھتا ہوں، وہاں جا کے کہیں دو سنت عید. اللہ رب العزت کو ساری چیزیں ہماری یہ معلوم ہے، اور دل میں ہمارے وہ ارادہ آ گیا، اسی کا نام نیت ہے، اسی پہ کفایت کرنی چاہیے. یہ کہ ہم امام ہیں، ہم مقتدی ہیں، پیچھے اس امام کے ہیں، یہ کلمات کہنا. اب رہا مسئلہ یہ کہ کوئی کہے کہ ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ہماری یہ عادت بنی ہوئی ہے، مدتوں سے ہم ایسا کرتے، جب پتہ چل جائے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اسی جگہ چھوڑ دیں. عادت بنی ہوئی ہے، چھوڑتے چھوڑتے اگر کبھی کبھی کچھ کلمات نکل جائیں کوئی بات نہیں، لیکن کب تک؟ جب آپ نے نیت کر لی کہ میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ بھولیں گے، پھر بھول ختم ہو جائے گی. آپ کا یہ طے ہو جائے گا کہ ہم نے بغیر کلمات کہے قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر نیت کرتے ہی اللہ اکبر کہنا ہے. نیت کرتے ہی کیا کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں؟ فرض ہیں سنتے ہیں، پہلی سنتے ہیں، بعد والی سنتے ہیں، وتر کی نماز ہے، کیا ہے، وہ ساری چیزیں دل میں ایک لمحہ کا کام ہے. اب یہ کہنا کہ ہماری عادت ہو چکی ہے، عادتوں کو چھوڑنا چاہیے. جیسے ہی پتہ چل جائے کہ یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، سلام کریں، اور جو ثابت ہے اس پہ عمل کریں. جزاک اللہ خیر عاشق صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. نماز کی طرح آپ کے علم میں ہے کہ نماز کی طرح روزے کی نیت بھی بنی ہوئی ہے. واب صوم غد نویت من شہر رمضان. اب یہ لفظ جو ہے، لفظوں کے اندر عربی بھی صحیح نہیں ہے. ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ غلط بات سکھائی ہوگی، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، سحری آج کی ہے، کھانا آج کے لیے کھا رہا ہے، روزے کل کے. لغد، واب صوم غد، غد کا لفظ قرآن کریم میں 2 جگہ ہے، ایک کل کے لیے اور ایک قیامت کے دن کے لیے. یہ کس دن کا روزہ رکھنے جا رہا ہے؟ تو ان چیزوں سے تھوڑا ہٹنا چاہیے، بچنا چاہیے، اپنی عادتیں بدلنی چاہیے. جب ایک چیز ثابت ہو جائے کہ قرآن و سنت سے یہ نہیں ملتی، اس کو چھوڑ دیجیے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. سوال ایک اور آیا ہے میسج میں کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ سجدے میں ماسک پہنے تو پھر ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوتا ناک کا زمین سے. صحیح بات ہے یہ کہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ زمین سے نہیں ہوتا، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کے ساتھ ایک نمازی ہے جو اتنی پیاز کھا کے آیا کچی یا لہسن، یا اتنا وہ سگریٹ کا عادی ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو یا تو قے آ جائے گی، یا آپ کو یہ جگہ چھوڑ کے جانا ہوگا، یا بصورت دیگر آپ کو اپنی ناک جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ لپیٹنی ہوگی. تینوں میں سے ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا. جماعت چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہ رہا، جماعت ہو رہی ہے، جگہ بدل نہیں سکتا. اب آخر میں کیا بچے گا کہ اپنے منہ پہ، اپنے ناک پہ کوئی چیز رکھ لے، رومال ہے، کچھ بھی ہے، کپڑا ہے، یا اپنے منہ پہ باندھ لے. جس طرح مجبوری کی حالت میں یہ جائز ہے، اسی طرح مجبوری اور ضرورت کی حالت میں یہ ماسک پہننا اور ماسک پہن کر نماز پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی گنجائش نکلتی ہے. کیونکہ اگر سجدے کے لیے ناک کی جگہ ننگی کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو ماسک پہننے کا اصل مقصد ہے وہ ختم ہو گیا. ناک اور منہ دونوں کو تو کور کرنا ہے. اور اگر کہے اب معاملہ یہاں ہے اضطرار کا، مجبوری کا، ضرورت ہے، ایک مجبوری آ گئی ہے، تو اس مجبوری کے تحت اگر وہ اپنے منہ پہ ماسک یا اپنے منہ پہ کپڑا کوئی لپیٹ کر بدبو گندگی کی وجہ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کہہ نہ آ جائے وہ کرتا ہے. اور اسی حوالے سے فقہائے مدینہ منورہ، آج کل موجودہ بہت بڑے عالم ہیں مدینہ منورہ میں، انہوں نے اسی حوالے سے کہا کہ جس طرح اس موقع پہ یہ جائز ہے، اسی طرح آج چونکہ ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں بڑے زور شور سے کہ گھر سے نکلو ماسک پہن کے نکلو، تو نماز میں آپ ماسک استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. کہیں آپ اکیلے پڑھیں، ماسک چھوڑ دیں. گھر میں خواتین پڑھتی ہیں، ماسک کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
لیکن مسجد میں چونکہ 150 200 500 لوگ ہوں گے، تھوڑی جگہ میں سارے لوگ ہوں گے، اور مسجدوں میں آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیکنگ وغیرہ بھی نہیں، بعض اداروں میں باقاعدہ وہ چیک کرتے ہیں کہ اس سے کچھ ہے تو نہیں، اور بڑی مارکیٹوں میں بھی یہ چیکنگ کا سسٹم تھا، تفتیش ہوتی تھی باقاعدہ، وہ چیک کر کے اندر جانے دیتے۔ آج کل وہ بھی سارے چھوٹ چل رہے ہیں، اور مسجدوں میں تو شروع سے یہ نہیں آیا، لہذا اگر کوئی نماز میں ماسک اس ضرورت کے تحت پہن لیتا ہے انشاءاللہ اس کی نماز صحیح شمار ہو۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر شیخ صاحب۔ نیت کے حوالے سے ایک اور سوال کہ کیا عمرے کی نیت ثابت ہے سنت سے؟ جہاں تک تعلق ہے عمرے کی نیت کا تو اس کے لیے کوئی الگ سے الفاظ تو نہیں ہیں، تلبیہ میں ہی شامل ہے، حج بھی اور عمرہ بھی دونوں کے لیے۔ اس میں تلبیہ شروع کرتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیہ کے شروع میں لبیک اللہم بالعمرہ، یعنی عمرے کا لفظ اس میں شامل ہے، لیکن تلبیہ کے اندر ہے یہ کہنا کہ یا اللہ میں نے عمرے کی نیت کی اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا، لبیک اللہم بالعمرہ لبیک اللہم بالحج، یہ دو چیزیں ثابت ہیں اور یہاں یہ آدمی کہہ سکتا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حج کے لیے حج قران ہے، حج تمتع ہے، کیا ہے، دل کی نیت کافی ہے، لیکن تلبیہ میں یہ الفاظ کہنا جو ہے یہ ثابت ہے، لہذا یہ کہے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو وہاں بسم اللہ اللہ اکبر یہ نیت، وہ کلمات ثابت ہیں وہاں کہیے، حج کے لیے ثابت ہیں کہیے، عمرہ کے لیے ثابت ہیں کہیے، اب باقی چیزوں کے لیے خود سے بنا کر کہنا شروع نہ کیجئے، اگر وہ جائز ہوتے، صحیح ہوتے، ثابت ہوتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہوتے۔ صحیح، ہاں جی، جزاک اللہ خیر عاشق صاحب، جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے، امام رکوع میں ہے، رکوع میں پہنچے تو وہ رکعت شامل ہوگی، اس حوالے سے کیا؟ اس سلسلہ میں اہل علم کے مابین کافی اختلاف ہے، اور اس موضوع پر بہت زیادہ لکھا بھی گیا، کہا بھی گیا۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کے صف میں کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر کے رکوع جاتا ہے اور رکوع میں امام کو پا لیتا ہے تو اس کی رکعت ہو گئی، یہ ہے ایک جماعت۔ اس جماعت کے لیے، اس جماعت کی طرف سے بھی یہ شرط ہے کہ اللہ اکبر 2 مرتبہ، ایک تکبیر تحریمہ کے طور پر یعنی نماز میں داخل ہونے کے لیے، دوسرا رکوع میں جانے کے لیے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اللہ اکبر کر کے سیدھا وہ رکوع میں ہی چلا گیا تو اس کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو نماز میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ رکوع والے کی رکعت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ رکوع پورا اس کو مل جائے اور وہ کھڑے ہو کر اطمینان سے تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر رکوع کر کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے۔ جبکہ علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ صرف مدرک رکوع، جس کو رکوع ملا ہے، قیام نہیں ملا، سورہ فاتحہ نہ پڑھ سکا نہ سن سکا، اس کی رکعت نہیں ہوگی، اور ان کا کہنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یا سننا یہ واجبات میں سے ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ ایک حدیث نہیں ہے۔ اس موضوع کی، اس معنی کی، اس مفہوم کی، ملتے جلتے الفاظ کی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام الکتاب الفاتحہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بام الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ الفاظ مختلف احادیث میں اور بکثرت احادیث میں آئے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب جو آدمی آ کے ملتا ہے رکوع میں، اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ برصغیر پاک و ہند کے ایک معروف عالم گزرے ہیں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں نماز کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف بقدر قرأت سورہ فاتحہ، یعنی وہ پڑھتا نہیں لیکن
قرات سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بقدر قیام میں کھڑا رہا تب بھی اس کی سورہ فاتحہ ہو گئی. مان لیا بھی اس کو تو وہ قیام بھی نہیں اتنا ملا، بقدر سورۃ فاتحہ یہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکا، لہذا نہ اس نے پڑھی نہ اس نے سنی نہ بقدر قرات سورہ فاتحہ یہ کھڑا رہا. علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اسے وہ رکعت دہرا لینی چاہیے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں بہت ساری لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے، جبکہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ قرآن سنو خاموش رہو، یہ آیت کوئی مجھ پر یا کسی عالم پر کسی مفتی پر نہیں اتری، کسی امام پر نہیں اتری، یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی امام کے پیچھے ہو تو پھر کچھ نہ پڑھو الا فاتحۃ الکتاب، الا الفاتحہ. یعنی امام آگے جتنا بھی پڑھے، وہ سورہ یاسین شروع کرتا ہے، سورہ الرحمن شروع کرتا ہے، سورۃ الحجرات شروع کرتا ہے، سورۃ النبا شروع کرتا ہے، کہیں سے کوئی رکوع شروع کر دیتا ہے، اب وہ آپ نے خاموش رہنا ہے اور سننا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے وقت خاموش رہنا سننا والی بات جو ہے وہ فٹ نہ ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کرائی اور وہ جماعت بھی جہری نماز کی تھی. یہ بھی ذہن میں رہے، جہری نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، کسی نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی. جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ میرے ساتھ کس نے پڑھا تھا؟ اس حبیب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تھا. فرمایا میں بھی کہوں مالی انازع القرآن، میں بھی کہوں کہ مجھے قرآن پڑھنے میں مشقت کون دے رہا ہے یا منازعت کون کر رہا ہے. یعنی قرآن پڑھنے میں کلیش آ جائے گا، پیچھے والا بھی پڑھ رہی ہے تو آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو لا تقرؤوا شیئا الا بفاتحۃ الکتاب، اس وقت سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل واضح ہے کہ جب تم امام کے پیچھے ہو فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے، اکیلے ہو تو بھی پڑھنی ہے اور امام ہو تو بھی پڑھنی ہے. اب جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی. جو رکوع میں چلا گیا ان علماء کے نزدیک اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی. لہذا دونوں رائے آپ کے سامنے ہیں، اور ان میں سے جو سورہ فاتحہ پڑھنے کی رائے ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ قوی رائے ہے. اور اس کے لیے صرف علماء اہل حدیث نہیں بلکہ علماء احناف سے بھی یہ تصریحات ملتی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. برصغیر پاک و ہند کے بڑے مشہور و معروف عالم ہیں علامہ رشید احمد گنگوہی، بڑے مشہور عالم گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ یہ تو پڑھ ہی لینی چاہیے چاہے محلے ثنا میں کیوں نہ پڑھ لے. حنفی ہیں، حنفی دیوبندی عالم ہیں، کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا چھوڑ دو کیونکہ اس کا پڑھنا سنت ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یہ پڑھ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اہل حدیث بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں. اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ سارے ہی انہیں مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب، میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ امام کے سکتات میں سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے. امام کے سکتات میں، سکتات کیا ہیں؟ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، بظاہر ہے کہ وہ تھوڑا کھینچ کے پڑھے گا تو سانس بھی لینی ہے. یہ جو سانس لے گا وہ سکتہ ہے، تھوڑا جو خاموش ہوتا ہے، اس سکتے یا وقفے میں مقتدی کہہ لے الحمدللہ رب العالمین. سن بھی لیا اور پڑھ بھی لیا، دونوں کام ہو گئے، کلیش ختم ہو گیا. اگر سبحانک اللہ کی جگہ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے مطابق وہاں پڑھ لیتا ہے، سن بھی لیا پڑھ بھی لیا اور کلیش بھی ختم. تیسری شکل یہ ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر کے والضالین کے بعد آمین کہتا ہے، اس وقت پھر وہ تھوڑا سا سانس لیتا ہے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت کرنے سے پہلے. اس سکتے میں وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے. ایک رائے یہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں تقریباً خلیج میں یہ رائے بہت مروج ہے.
عموماً لوگ آپ دیکھیں گے جیسے ہی ولدالین ہوتا ہے ساتھ ہی پھر الحمد رب العالمین پڑھنے والوں کی آواز دائیں بائیں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ فاتحہ بھی سن لی، فاتحہ بھی پڑھ لی، پڑھ بھی لی، سن بھی لی. یہ ہو گئی 3 شکلیں. سکتات میں پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدہ کی جگہ پڑھ لے، آمین کے بعد پڑھ لے. اور ایک چوتھا طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھلایا ہے، حدیث میں وہ بھی موجود ہے. ایک موقع پر ان کا کوئی شاگرد پوچھتا ہے کہ امام کے پیچھے جب امام پڑھ رہا ہو تو ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، آپ اس قرآن کی آیت کے کلیش سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بغیر آواز کے پڑھ لو، یعنی امام تک تمہاری آواز نہ جائے. اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ نہیں ہے کہ منہ اور زبان بھی نہ ہلے اور تم پڑھ بھی لو، بلکہ قرات کا لفظ بنتا ہی تب ہے جب زبان اور ہونٹ ہلیں گے اور الفاظ ادا ہوں گے. لیکن اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ ہے کہ تم بغیر آواز کے، یعنی محض زبان سے کلمات ادا کرتے رہو، بلند آواز نہ کرو. کہا کہ تم اس طرح پڑھ لو. اب اس طرح اگر کوئی بلند آواز سے امام کی قرات سن بھی رہا ہے، ساتھ ساتھ پڑھتا بھی جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیش کوئی ہوتا نہیں. اور ایک اہم بات اس موضوع پر یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی. یہ جو ہے نا کہ قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اصلاً اس کے مخاطب مشرکین مکہ ہے اصلاً، کیونکہ یہ نازل ہی مکہ میں ہوئی ہے. اور نماز باجماعت کہاں فرض ہوئی؟ نماز باجماعت کہاں حکم نازل ہوا؟ مدینہ منورہ. اب اس نقطے کو اگر ہم نہیں بھی لیتے تو آپ کے سامنے یہ باقی نکات آئے ہیں کہ سورہ فاتحہ کسی نہ کسی شکل میں پڑھ ہی لینی چاہیے، تاکہ جو اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ نماز نہیں ہوتی اور اتنی احادیث ہیں کہ سورہ فاتحہ کا کتنا اجر و ثواب ہے، وہ ساری چیزیں بھی حاصل ہو جائیں اور جو وعیدیں ہیں اس سے بھی آدمی بچ جائے. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب، بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. کوئی صاحب یہاں سے اگر ہمارے ساتھ جو اس وقت پارٹیسپینٹس اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں آڈیو یا ویڈیو کھول لوں؟ شیخ صاحب تمام لوگ مجھے میسج کرتے ہیں، بتائیں خود سوال کیوں نہیں کرتے؟ بس ان کی مرضی ہے نا، وہ نہیں سامنے آنا چاہتے. بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ شروع میں یہ کچھ ان کو اطلاع کر دیا کریں، اعلان کر دیا کریں کہ بھائی سوال جواب کا سیشن شروع ہوگا، ہر کسی کو اجازت ہے کہ آڈیو کھول لے، ویڈیو کھول لے، بات کر لے. بالکل. اگر کوئی خاتون ہے تو ظاہر ہے خاتون ہے تو وہ میسج بھیج دے، ٹھیک ہے، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ ڈائریکٹ اپنا سوال خود پوچھیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ بڑا معروف ہے کہ سوال پوچھتے ہوئے ہم چاہے وہ عام سا سوال ہو ہم شرماتے بہت ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں مرسلین جانے اور سوال جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے، لکھ کے بھیج دیتے. صاحب ایک ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں جنید صاحب، انہوں نے کم از کم یہ کیا ہے میرے لیے کہ اپنی آواز ریکارڈ کر کے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ غالباً اس وقت موجود نہیں ہے میرے خیال میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسے ہی ایز اٹ از سوال پوچھیے گا. میں ریکارڈنگ آن کرتا ہوں، آپ دیکھیے گا آپ کو آواز برابر آ رہی ہے. ٹھیک. جیسے شیخ صاحب خیریت سے ہیں. شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے، ہم کرکٹ میچ کھیلتے ہیں تو میچ کی جو فیس ہوتی ہے گراؤنڈ کی وہ تقریباً 350-400 پر میچ ہم دیتے ہیں. اب ہماری جماعت جو ہے وہ ایک سال میں ایک دفعہ ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کرتی ہے، 7-8 میچ کھیل لیتے ہیں. وہ پوری کرکٹ کی ٹیم کٹ ہوتی ہے وہ بھی وہ پرووائڈ کرتا ہے، 1000 روپے کی فیس ہوتی ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ کھلاڑیوں کی وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں، اے کیٹیگری بی کیٹیگری کر کے، اور کیپٹن پھر اسی حساب سے اپنے کھلاڑی سلیکٹ کرتا ہے اور ایک ٹیم تیار ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو خاندان کے جو ویل سیٹل لوگ ہیں وہ جو ہے اسپانسر کرتے ہیں وہ لوگ، اور جب ٹیم ہوتی ہے اس کی نیلامی ہوتی ہے، آکشن ہوتا ہے،
اور پھر اس کی بولیاں لگتی ہیں ٹیم کی اور اس کو پھر خریدا جاتا ہے نا. جیسے لیٹس سپوز ایک ٹیم 50,000 کی چلی گئی تو دوسری 30,000 کی 40,000 کی، اس طریقے سے کریں گے. تو یہ آپشن ہونے کے لیے غلط ہے. اور یہ جو آپشن کا جو پیسہ جو ہماری جماعت کو ملتا ہے، اس سے ایک تو یہ پورا ٹورنامنٹ آرگنائز کرتے ہیں، سارے ایکسپینس وغیرہ نکلتے ہیں. باقی کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ فنڈ جو جماعت کے فنڈ میں جاتا ہے، اور اس سے جو خاندان کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے. تو یہ جو آپشن ہو رہا ہے اس طریقے سے کرنا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جزاک اللہ خیر. آپ نے چونکہ ڈائریکٹ سنا ہے، شاید پہلے بھی سنا ہوگا، آپ سوال کو مختصر انداز سے مجھے بتائیے کہ کیا کہا، کیونکہ کبھی کبھی کوئی الفاظ صاف نظر نہیں آتے، سننے نہیں آئے. اچھا، میں نے بھی ابھی سنا، خیر میں نے بھی نہیں سنا تھا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. اس میں ہے یہ، ان کا سوال یہ ہے کہ اس میں 4 سے 5 ٹیمیں بناتے ہیں. کون بناتا ہے؟ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 70 سے 75 کھلاڑیوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں 5 جو کپتان ہوتے ہیں وہ اپنے 15 کھلاڑی چن لیتے ہیں. ٹھیک. وہ ٹیم بن گئی. ٹیم بن جانے کے بعد جو ذمہ داران ہیں یا جو عہدے داران ہیں جنہوں نے آرگنائز کروایا ہوا ہے، آرگنائزرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ان 5 ٹیموں کو کوئی بھی اپنا اماؤنٹ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے. اگر میں کہیں پر غلط ہوں، کوئی مجھے کریکٹ کرنا چاہے تو پلیز میں ویلکم کروں گا حاضرین میں سے. تو بولی جب لگتی ہے تو آپ مثال کے طور پہ 50,000 روپے ایک ٹیم کو لگتے ہیں، تو 5 ٹیم کے 2.5 لاکھ ہو گئے. جی ٹھیک ہے صاحب. اور 2.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے تو جاتے کسی کو بھی نہیں ہے، وہ جاتے ہیں سیدھا آرگنائزرز کے پاس وہ اماؤنٹ. اب وہ 2.5 لاکھ روپے میں آپ مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے ٹورنامنٹ پہ لگ جاتے ہیں. پھر باقی کا جو 50,000 ہے وہ جماعت کے آرگنائزرز جو ہیں، وہ جماعت کے عہدیداران بھی ہیں، وہ اس کو کسی بھی فلاحی کام میں، کمیونٹی کے ہی فلاحی کام میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ آکشن کرنا اس طریقے سے، اس میں کوئی شرعی طور پہ کچھ ممانعت ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے ایک ٹیم چاہیے 25,000 میں، تو دوسرا بولتا ہے کہ نہیں مجھے 30,000 میں. کسی بندے کی بولی نہیں لگ رہی، ٹیم کی لگ رہی، صرف ٹیم پر لگ رہی، ٹیم کے نام پر. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کھیل کھلاڑی وغیرہ کے جو معاملات ہیں ان میں زیادہ انٹرسٹ نہیں رکھتا، لیکن جو مجھے بظاہر جو اس وقت سننے کے بعد نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ جوا ٹائپ چیز لگ رہی ہے. ٹیم کی خرید و فروخت، کہ یہ ٹیم میری میں اتنے میں خریدتا ہوں، یہ میری میں اتنے میں خریدتا ہوں، بولی لگ رہی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ کھیلنے میں اور کھیل کے درمیان یہ پیسے خرچ کرنے میں یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کھیلنے پر اگر کچھ خرچ کرنے کی جائز اور صحیح شکل ہے تو وہ صرف یہ ہے، آرگنائزر 5 ٹیمیں بنائیں، آرگنائزر اپنی جیب سے پیسے لگائیں اور کہیں کہ جو ٹیم جیت گئی اس کو اتنے دیں گے، جو دوسرے نمبر پہ آئے گی اس کو اتنے دیں گے، تیسرے پہ اتنے، ہارنے والے کو اتنے. یعنی طے ہو کہ ہم اتنے ان کو دیں گے، اتنے ان کو. یہ اور دینے والے ہیں باہر سے، ان کا اس میں اپنا کوئی عمل دخل نہیں، محض لوگوں کی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دیتے ہیں. تو یہ ایک جائز شکل ہے. یہ خرید و فروخت ٹیموں کی، یہ تو بڑا ہائی لیول کا کام لگتا ہے کہ جس میں بڑا پرابلم آ سکتا ہے. یہ جوئے کے قریب لے جانے والی بات ہے کہ جیسے وہ ہمارے یہ ٹیم میری اتنے کی ہے، یہ ٹیم میری اتنے کی ہے، اس میں بولیاں لگ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا رنگ اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ کھیل کو جو گنجائش بنتی ہے وہ یہ کہ باہر سے کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ ٹیم پر پیسہ خرچ کرے اور ٹیموں کو انعام کے طور پر وہ پیسے دیے جائیں. میرا خیال ہے آپ کا نیٹ ورک رکا ہوا ہے مرسلین صاحب. کہیں بند تو نہیں ہو گیا؟ مرسلین
جس چیک کا شاید نیٹ ورک ڈسٹربنس آ گئی ہے، تو اگر حاضرین میں سے اگر کسی کا سوال ہے تو تب تک وہ دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی، کوئی اگر سوال کرنا ہے تو ہینڈ ریز کر دے. لگتا ہے کہ حاضرین میں سے کوئی کرے گا نہیں، اور مسرین صاحب کا نیٹ ورک پرابلم آ گیا ہے، تو میرا خیال ہے پہ چھوڑ دیتے ہیں، جب کبھی اللہ تعالیٰ پھر موقع دے گا انشاءاللہ بات کر لیں گے. کیا خیال ہے نور نبی؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب. ہاں جی اچھا، ایک سوال آیا ہے چیٹ باکس میں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں. کہیے. میرے شوہر جاب کے سلسلے میں ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ظہر اور عصر کی نماز ساتھ پڑھتے ہیں، ورنہ عصر کی نماز قضا ہونے کا ڈر ہوتا ہے. عصر کے وقت وہ آفس کے باہر ہوتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنے ہی شہر کے اندر ہے اور اپنے آفس سے باہر ہوتا ہے تو اپنے شہر کے اندر ہے، اور آپ کا شہر مجھے معلوم ہے کراچی ہے، قدم قدم پر مسجدیں وہاں بھی الحمدللہ موجود ہیں. اگر آپ نے آفس میں ظہر کی نماز پڑھی اور پتہ ہے کہ مجھے اب اپنے آفس کے کام کے لیے باہر جانا ہے، تو باہر کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ جنگل میں جائیں گے جہاں مسجد نہیں ہے. اگر جنگل میں بھی جائیں جہاں وقت ہو وہاں نماز پڑھیں، اذان کہیں نماز پڑھیں. اور اگر شہر کے اندر ہی ہیں، کہیں بھی کوئی مسجد مل جائے گی وہاں نماز پڑھیں. اور اگر کہیں کوئی مسجد نہیں نظر آ رہی قریب میں، تو جہاں آپ گئے ہیں وہاں کے لوگ بھی تو نماز پڑھیں گے نا. جس ادارے میں اب آپ کا کام تھا وہاں گئے، فیکٹری ہے، مل ہے، کوئی آفس ہے، تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. بلا وجہ ظہر اور عصر کو جمع کرتے رہنا اور مستقل اس کو عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. بلا ضرورت، بلا وجہ اور بغیر کسی مجبوری کے دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں بلکہ گناہ شمار کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی واقعی مجبوری بن جائے، اب یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے. یہ خطرہ کیوں ہے؟ جبکہ وہ اپنے آفس سے نکلے ہیں، یا انہوں نے جہاں بھی ظہر پڑھی ہے اب دوسری جگہ چلے گئے ہیں، جہاں وہ موجود ہیں ظہر کی نماز اب پڑھ چکے، عصر کی نماز کا جب وقت ہوگا تو جہاں ہیں وہاں پڑھ لیں. جماعت سے مل گئی الحمدللہ، اکیلے پڑھنا پڑ گئی الحمدللہ، لیکن اس کو اس کے وقت پڑھیں. اگر کبھی ایسی مجبوری نظر آ رہی ہے کہ مجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، تو ایسی شکل میں وہ دونوں نمازوں کو جمع کر لیں، تو پھر یہ جائز ہے، اس کی گنجائش. اگر کوئی اور ساتھی سوال کرنا چاہیں تو چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب، میرے خیال میں اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے یا جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. جو کہاں ہے، جو سنا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر، ایمان پر رکھے اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے. اللہ رب العزت مجھے، آپ سب لوگوں کو، تمام سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.